نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح مقدس ذات ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر والے بھی بڑے معزز عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، ان میں ایک خاص حدیثوں کی ایک قسم ہے جو باقاعدہ علماء نے اس کو کتابوں میں جمع کیا اور الگ سے اس موضوع پر کتابیں جمع اور کی گئی اور لکھی گئی۔ وہ باقاعدہ جو کتابیں ہیں وہ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ہیں۔ ان میں سے مختلف فضائل جو نبی پاک نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک درود پاک کی فضیلت کو اپنے اسی کنٹیسٹ میں بیان کرتا ہوں کہ جو ہمارا موضوع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل دعاء محجوب عن السماء، فرمایا آسمان تک پہنچنے، یا اگر اس کو دوسری تعبیر میں کہیے تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں پہنچنے تک ہر دعا جو بندہ مومن کرتا ہے وہ پہنچتی نہیں ہے، رکی رہتی ہے، حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں تک کہ جو دعا کرنے والا بندہ مومن ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے رکھا ہے، جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور آپ کی اولاد پر درود نہیں پڑتا، وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول تب تک نہیں کی جاتی، وہ قبول نہیں ہوتی، وہ رکی رہتی ہے، وہ معلق رہتی ہے، وہ موقوف رہتی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا اسی وقت پہنچتی ہے جب بندہ اپنی دعا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو یاد کرے۔ عادت یہی ہونی چاہیے، بالخصوص جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے کو خصوصی طور پر اہل بیت کرام سے نسبت ہے، اور اس مہینے میں بالخصوص درود پاک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے اہل بیت کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، باقاعدہ ایک موقع پر اہل بیت کا مرکب استعمال کیا، اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر فقط لفظ اہل کی نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف فرما دی۔ ہمارا جو موضوع ہے، میرے بیان کی ابتدا کے اندر یہ بات سمجھ لیں کہ یہ نعروں والا موضوع نہیں ہے، یہ بہت زیادہ زور زور سے بولوں گا تو اس موضوع کا حق ادا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ موضوع سنجیدہ ہے، سمجھنے والا ہے، غور طلب ہے، اور ایک جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہماری کنسیپشنز ہیں، جو ہمارے نظریات ہیں، جو ہمارے فیتھ ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، یہ اس کو صحیح کرنے کی بات ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ جب استاد ایک کلاس کے اندر، ایک درجے کے اندر پڑھاتا ہے تو وہ وہاں پر خطیبانہ رنگ میں گفتگو نہیں کرتا، جب سمجھایا جاتا ہے تو انداز بدل جاتا ہے۔ ہمارا موضوع اور مدعا کیا ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا، احادیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، آثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں، اور کم از کم ہماری عقل اس بارے میں کیا کہتی ہے، ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ موضوع یہ ہے، ہم نے جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی آپ کے گھر والے کون ہیں۔ اگر پہلی نظر میں دیکھیں تو موضوع اور سوال بڑا سادہ سا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ کئی صدیوں سے اس سوال کے جواب کو بڑا پیچیدہ کیا گیا۔ برسوں صدیاں گزر گئی، سوال کا جواب بڑا آسان تھا، بات بڑی آسان تھی کہ بھئی گھر والے کون ہوتے ہیں، مگر کئی پیچیدگیاں، کئی علمی بحثیں، کئی باریکیاں، کئی چیزیں پیدا کر کے اس سوال کا جواب انتہائی پیچیدہ
اور ایسا کر دیا گیا کہ جو حق کے راستے سے ہٹ چکا تھا۔ اس موضوع کا انتخاب علامہ صاحب نے کیا، دیگر احباب نے کیا، خاص وجہ ہے۔ میں باقاعدہ نام لے کے اشارے کر کے گفتگو نہیں کروں گا، اپنا مدعا اپنے دلائل سے بیان کروں گا، مگر اس موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ تھی۔ اس موضوع کے انتخاب کی جو وجہ تھی، اس کی حساسیت اور سینسیٹیویٹی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سادہ بات، میرے سے کوئی بھی بندہ پوچھے کہ آپ کے گھر والے کون ہیں، جواب یہ ہے بیٹا بیٹھ جاؤ اور کوئی آئے نا اب دوبارہ۔ بات اہم ہے سمجھنے کی۔ میرے سے کوئی بھی بندہ پوچھے آپ کے گھر والے کون ہیں، مجھے کیا جواب دینا ہے؟ ہر بندہ وہی جواب دے گا، میری ماں، میری بہنیں، میرے بھائی، اگر یہ نہ ہوں تو میری بیوی، میرے بچے، میرے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ میرے گھر والے۔ سادہ جواب ہے، یہی ہوتا ہے، یہی چلتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس سوال کا جواب اپنی بیوی کا ذکر کیے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ بچوں کو گھر والا کہہ رہے ہیں اور یہ کہیں کہ بیوی گھر والی نہیں ہوتی، یہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بچہ گھر والا ہے اور بیوی گھر والے افراد میں شامل نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بیوی کو ہم عام زبان میں کیا بولتے ہیں؟ گھر والی۔ وہ گھر کا حصہ ہوتی ہے، گھر کا بنیادی، اساسی اور کلیدی حصہ انسان کی بیوی ہوتی ہے۔ اگر آپ گھر والوں کے افراد میں سے بیوی کو نکال دیں تو گھر والے افراد مکمل نہیں ہو سکتے۔ بچے کہاں سے آئے؟ آپ کی بیوی کے ذریعے خدا نے یہ سبب پیدا کیا تو وہ دنیا میں آئے۔ بیوی کے بغیر اہل بیت یعنی گھر والوں کا حقیقی معنی اور مفہوم یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر بڑی مشہور آیت ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، یہ جو آیت ہے، اس آیت میں آپ غور کریں تو میں نے ایک مرکب استعمال کیا، اہل البیت۔ یہ جو اہل البیت کا کلمہ اور مرکب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کیا۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو خوب خوب ستھرا اور پاکیزہ کر دے۔ آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے، انما کلمہ حصر ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رجس، ناپاکی اور گندگی کو دور کر دے اور ان کو خوب ستھرا اور پاکیزہ فرما دے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، جو ہمارے پورے بیان کی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ناپاکی کو دور کرے اور ان کو خوب ستھرا اور پاکیزہ فرما دے۔ یہاں سے ہمارے موضوع کا آغاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو ذکر فرمایا۔ اس اہل بیت سے کون مراد ہے؟ کہ نبی کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور فرما دے۔ یہ نبی کے گھر والے کون ہیں؟ اب اس کا جواب سمجھیے۔ کوئی بھی قرآن کی جو آیت ہوتی ہے نا، مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ مفسرین۔ سب سے بڑے قرآن کے مفسر خود نبی پاک علیہ السلام۔
کہ جو تفسیر اور جو وضاحت قرآن کی آیت کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں، اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی مفسر قرآن کا نہیں بن سکتا، کیونکہ جس پر قرآن اترا، جو وضاحت خدا کے کلام کی جو اس پر اترا وہ کر سکتا ہے، دنیا میں اس جیسا مفسر کوئی اس کی طرح کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیت کی مختلف مرادیں بیان کی۔ بعض مقامات پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، فرمایا کہ آل محمد کل تقی، اس کا معنی یہ ہے، فرمایا کہ ہر نیک بندہ نبی پاک کے اہل بیت میں سے، یہ حدیث ہے، فرمایا آل محمد کل تقی، ہر وہ بندہ جو خدا سے ڈرنے والا ہے وہ آل محمد میں شامل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر متقی آل محمد میں سے، یہ ایک قول ہے۔ کسی آیت کی جو وضاحت ہوتی ہے اس میں مختلف علماء کے مختلف اقوال ہوتے ہیں اور ان کی بنیادی حدیث ہوتی ہے۔ یہاں پر جو ایک قول یہ آیا، علماء نے لکھا کہ ہر نیک بندہ ایک حدیث کے مطابق اہل بیت میں شامل ہو جاتا ہے، وہ حضور کے گھر والوں میں ایک اعتبار سے شامل ہو جاتا ہے، ایک پہلو سے وہ نبی پاک کی آل میں شامل ہو جاتا ہے جو خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرے اعتبار سے جو علماء کرام نے لکھا، اور وہ بھی حدیث کو بنیاد بنا کے لکھا، علماء نے لکھا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو 5 بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے، ان 5 کی جو اولادیں ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی وجہ سے میں آپ کو ایک یہاں پر شرعی مسئلہ بھی بتا دوں، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو سید ہوگا سادات کرام میں سے ہوگا، نبی پاک کے گھرانے میں سے ہوگا، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے صدقات واجبہ ہوتے ہیں، یعنی منت کا صدقہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کفارات ہوتے ہیں۔ یہ ذرا علمی بحث ہو جائے، موٹی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ سید کو نہیں دے سکتے، نفلی صدقہ دے سکتے ہیں۔ نفلی صدقہ سید کو پیش کر سکتے ہیں، واجب صدقہ سید کو نہیں دے سکتے۔ اب یہاں پر جو دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح اعوان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جس طرح سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح حضرت عون رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اعوان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے علاوہ، یعنی سادات کے علاوہ کچھ نسلیں اور ہیں کہ جن کو صدقات واجبہ اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد جس کو عباسی کہا جاتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ عباسی کو، اعوان کو، علوی کو، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ شاید آپ کو آج پتہ چلی ہو بات، مگر بات یہ ہے اس کے پیچھے ایک حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم آل محمد صدقہ نہیں کھاتے، ہم آل محمد زکوٰۃ اور صدقہ نہیں کھاتے، اور صدقہ نہ کھانے کا جو شرعی حکم ہے وہ عباسیوں اور علویوں کے لیے بھی ہے۔ اس اعتبار سے علماء نے لکھا
کہ یہ افراد یعنی جو دوسری نسلیں ہیں، یہ حضرت عبد المطلب کی اولاد جو حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث، حضرت عباس اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولادیں ہیں، اس حدیث کے مطابق کہ ان پر بھی زکوٰۃ حرام ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے اہل بیت مصطفیٰ میں شامل ہیں۔ ایک بات جو ہم نے پہلے پڑھی وہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کا ہر متقی اہل بیت میں سے ہے، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو 5 شہزادے، ان کی اولادیں اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں۔ اب میں آتا ہوں تیسری بات کی طرف۔ یہ جو تیسری بات ہے یہ قول راجح ہے۔ قول راجح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ جو دوسرے 2 قول آپ کے سامنے بیان کیے گئے وہ راجح نہیں، یعنی مرجوح ہیں۔ مرجوح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ احادیث جن سے ان اقوال پر استدلال کیا گیا وہ کسی حد تک استدلال کمزور ہے، حدیث کمزور نہیں ہے، استدلال کمزور ہے۔ اور جو یہ کہا گیا، جو ابھی تیسرا قول آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اور جو حقیقت کے اندر اہل بیت مصطفیٰ کی بات ہوگی وہ اب بیان کی جائے گی۔ اب آخری بات اس اعتبار سے سن لیں، بیان کا آخر نہیں، بات کا آخر۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت میں جو شامل ہیں وہ افراد کون ہیں؟ علماء نے جو راجح قول لکھا، جو حقیقی بات اور جو حقیقی مصداق اور اہل بیت کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا طیب یا حضرت سیدنا طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا کے شہزادے ہیں۔ یہ شہزادے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو 4 شہزادیاں ہیں یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، بیٹے بھی بیٹیاں بھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات تھی جو کہ ہماری مائیں ہیں، یہ بھی ساری کی ساری تمام فضیلتوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں اور آپ کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ بیٹیاں بھی داخل ہیں، بیٹے بھی داخل ہیں، اور تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین بھی نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب جو بات ہے اصل، جو میں اب یہاں سے جو بات لے کے چلنے والا ہوں یہ ہے، بات یہ کہی جاتی ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ بات یہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ازواج مطہرات جو نبی پاک علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں، جن خوش نصیب عورتوں کے مقدر میں نبی پاک کے حریم ناز میں داخل ہونا لکھا گیا تھا، وہ عورتیں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، یہ بات کہی جاتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب میں آپ کو دوسری بات سمجھاتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اہل بیت کرام کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے شروع میں پڑھی کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کرے اور انہیں خوب ستھرا کرے۔ یہ جو آیت ہے یہ قرآن پاک کے 22ویں پارے سورۃ الاحزاب میں موجود ہے اور آیت کا نمبر ہے 33۔ کون سے پارے میں ہے؟ 22ویں میں۔ سورت ہے سورۃ الاحزاب، اور یہ سورۃ الاحزاب کا 4تھا رکوع ہے، 4تھا رکوع ہے۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ چوتھا رکوع جہاں سے شروع کیا، میں وہاں سے پڑھتا ہوں اور ساتھ میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، آپ میں سے بھی کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے ان باتوں کو۔ میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں۔ یہ چوتھا رکوع شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چوتھا رکوع شروع کیا وہ شروع یہاں سے ہوا۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ کس کی بات ہوئی؟ نبی پاک کو حکم ہوا کہ اپنی گھر والیوں کو یہ حکم دے۔ وہ آگے حکم سارا بیان ہو گیا۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے ساتھ ہی فوراً چل رہی ہے، فرمایا وَإِن كُنتُنَّ، علامہ صاحب ساری ضمیر مؤنث کی اور ساری ضمیر جمع کی ہیں۔ ساری ضمیر مؤنث آئیں گی اور ساری ضمیر جمع آئیں گی، اور جتنے صیغے پورے رکوع میں آئیں گے سارے کے سارے مؤنث آئیں گے۔ ضمیریں آئیں گی مؤنث آئیں گی، ایک دو ضمیریں صرف مذکر آئیں گی۔ اس کے مذکر آنے کی وجہ بھی مفسرین نے لکھی، مگر اس کے علاوہ ساری ضمیریں مؤنث اور ساری جمع، اور جمع کا اطلاق مفتی صاحب 3 سے اوپر ہوتے ہیں، 3 سے نیچے نہیں ہوتا، 3 سے اوپر یہ اطلاق چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت میں نے ایک پڑھ دی، دوسری آیت وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پھر باقاعدہ فرمایا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتیها اجرها مرتین وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اگلی آیت وَقَرْنَا، اور تم سب ٹھہری رہو، وَقَرْنَا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر آگے چلیے، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اگلی آیت میں بھی ازواج مطہرات کی بات فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ رکوع ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے، اہل علم تو شاید آیتوں سے سمجھ گئے، اب میں یہاں پہ جو بات کہنے، اس پورے رکوع میں 7 آیتیں میں نے پڑھی، 7 آیتوں میں 2 جگہ پر تو باقاعدہ یا نساء النبی آیا، اے نبی کی بیویوں، نساء جمع کا صیغہ، اے نبی کی بیویوں، اور ایک جگہ پر آیا قل لازواجک، اے حبیب تم اپنی بیویوں سے فرما دو، تم اپنی بیویوں سے فرما دو۔ اور اس کے علاوہ ان 7 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس انما یرید اللہ سے جو پچھلی آیتیں ہیں، ان آیتوں میں نے ابھی گنا تھا آنے سے پہلے 27 ضمیریں، علامہ صاحب 27 ضمیریں اور صیغے مؤنث جمع کے استعمال ہوئے، 27 صیغے اور ضمیریں مؤنث اور جمع کی استعمال ہوئی۔ پھر یہ آیت آئی اور آیت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا۔ اب میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، بات یہ ہے میں کسی کے گھر دعوت پہ گیا، کھانا بہت اچھا بنا تھا، وہاں پر لذیذ تھا، بڑا مزیدار تھا،
جو میزبان تھا جانے سے پہلے میں نے میزبان سے کچھ باتیں کہی ہیں، یہ باتیں سنیے گا، یہ بلا تشبیہ و تمثیل میں سمجھا رہا ہوں، یعنی مثال کے طور پہ آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ میزبان کو میں کچھ باتیں کہنے لگا ہوں، باتیں میں نے یہ کہی، میں نے کہا آپ کے گھر والے جو آپ کے بچوں کی امی ہیں، جو تمہاری بیوی ہے، اس کے ہاتھوں میں بڑا ذائقہ ہے، بڑا اچھا کھانا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں اور برکت دے۔ یہ ساری باتیں میں کس کے بارے میں کر رہا ہوں؟ اس میزبان کی گھر والی کے بارے میں۔ آپ کی گھر والی کے ہاتھوں میں بڑا ذائقہ ہے، بڑا اچھا کھانا بنایا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں میں برکت دے۔ پھر میں یہ بات کہتا ہوں اللہ آپ کے گھر والوں پر اپنی رحمت رکھے، اور اس کے بعد میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گھر والی پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ مجھے بتائیے جو یہ بیچ کے اندر میں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں پر رحمت رکھے، اس دعا کے اندر اس کی بیوی شامل ہے یا نہیں؟ شامل ہے۔ میں پیچھے سے کس کی بات کی ہے؟ آپ کی گھر والی کے ہاتھوں میں ذائقہ ہے، کھانا بڑا اچھا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں پر رحمت رکھے۔ اور پھر میں بیوی کا تذکرہ کر دوں، یعنی پہلے بھی اس کی گھر والی کا ذکر ہوا، درمیان میں اس کے گھر والوں کی بات کی گئی، اور پھر میں نے اس کی بیوی کا ذکر کر دیا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ یہاں پر جو آپ نے بات کہی ہے نا گھر والوں میں، اس میں بیوی شامل نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اگلی پچھلی باتیں مکمل کی مکمل بیوی کے بارے میں کر رہا ہوں تو درمیان میں جب گھر والے کہا تو اس میں بیوی شامل کیوں نہیں ہوتی؟ اب آیت کریمہ کی طرف بلا تشبیہ و تمثیل آئیے کہ اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 جمع کی مؤنث کی ضمیروں اور صیغوں سے گھر والیوں کا تذکرہ کیا، پھر آیت آ گئی اہل بیت والی، گھر والوں والی آیت، اور اس کے بعد پھر ازواج مطہرات کا تذکرہ کر دیا۔ اب کوئی عقل کا اندھا یہاں پر یہ بات کہے کہ پچھلی آیتوں میں بھی بیویاں مراد ہیں، اگلی آیت میں بھی بیوی مراد ہے، یعنی پچھلے 30 صیغوں میں بیویاں مراد ہیں، اگلی آیت میں پھر 7 صیغے اور ضمیریں آ گئی، پھر بیویاں مراد ہیں، درمیان میں جو اہل بیت کا صیغہ آیا ہے، جو جمع آئی ہے، جو مرکب آیا ہے، اس میں بیوی مراد نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہیں سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب اگلی پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نساء النبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کا تذکرہ فرما رہا ہے تو اہل بیت میں بھی حتماً یقیناً جزماً قطعاً اہل بیت میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات شامل ہیں۔ اب دوسری بات، جب غزوہ بدر ہوا تھا، غزوہ بدر کے لیے نبی پاک علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ صبح صبح اپنے گھر سے نکلے تھے۔ غزوہ بدر جب ہوا تھا تو نبی پاک علیہ السلام صبح صبح اپنے دولت اقدس دولت خانہ سے صبح صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے اور جنگ کے لیے آپ تشریف لے کے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب تم اپنے اہل سے صبح صبح نکل کر، آگے کی آیت میں فرمایا کہ بدر کے لیے گئے تھے، جب تم صبح صبح گئے تھے من اہلِکَ اپنے اہل سے۔ آپ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو یہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام جس گھر سے صبح صبح بدر کے لیے نکلے تھے وہ حضرت سیدنا تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک تھا۔ اب ترجمہ کیا ہوگا، آیت کا مطلب کیا ہوگا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب تم اپنے اہل یعنی عائشہ کے گھر سے بدر کے لیے نکلے تھے۔
اب عائشہ کے گھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کلمہ استعمال فرمایا؟ اہل. اہلی کا یعنی نبی کے، تیرے اہل یعنی نبی پاک کے اہل، اہل بیت یعنی نبی پاک علیہ السلام کے گھر والے. اور یہاں پر فرمایا تو اپنے گھر سے جب نکلا، تو وہ اپنا گھر حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی اہلیہ محترمہ کا گھر تھا. وہ نبی پاک علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کے کلمے سے بیان فرمایا. پتہ یہ چلا کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. یہ بات اپنے ذہنوں میں بار بار دہرائیں، اور اس بات کو اپنے دل میں، جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، اپنے دل میں بٹھائیں اور جگہ دیں کہ اہل بیت کرام میں نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. اب اگلی بات بھی سنیے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیثیں بیان کرتی ہیں. دو حدیثیں ہیں. دونوں حدیثوں کے اندر آپ جملے سنیے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہم آل محمد کو 3 دن، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہم آل محمد کو 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، کبھی ہم نے پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھائی تھی. ہم آل محمد کو، آل محمد جملہ اصل میں ہمارا کلام اس پر ہے، ہم آل محمد کو 2 مہینے گزر جاتے تھے، کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھاتے تھے. یعنی کم کھانا تھا، فاقے بھی ہوتے تھے، یہ سارے معاملات ہوا کرتے تھے. اب بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جملہ استعمال فرمایا عربی کے اندر، اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں فرمایا ہم آل محمد، یعنی آل اور اہل عربی میں ایک ہی مشتق، یعنی جہاں سے یہ برآمد ہوتے ہیں، یعنی ان کا مصدر پیچھے ایک ہی. فرمایا ہم آل محمد، 2 ماہ گزر جایا کرتے تھے، کوئی پیٹ بھر کے کھاتے نہیں تھے. آل محمد سے مراد نبی پاک کی ساری ازواج مطہرات، کیونکہ ساری ازواج مطہرات جن کے گھروں میں نبی پاک علیہ السلام قیام فرمایا کرتے تھے، سب گھروں کی حالت یہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسبب فقر اور خدا تعالیٰ کی طرف اس قدر توجہ میں رہتے تھے کہ 2 مہینے تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. یہ ساری ازواج مطہرات کے گھر کی کہانی حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں. کلمہ کیا استعمال کیا؟ آل محمد. فرمایا ہم آل محمد، مراد ساری بیویاں. تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو ہماری مقدس ہستیاں تھیں، وہ بھی اپنے آپ کو اہل بیت اور آل محمد میں شامل سمجھا کرتی تھی. یہ بعد میں ذرا بات بگڑ گئی اور کچھ لوگوں نے بگاڑ لی کہ آل محمد یا اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیویاں شامل نہیں ہیں. یہ بات کی باتیں ہیں. خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو آل محمد اور ساری بیویوں کو آل محمد میں شامل کر کے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم آل محمد کے گھروں میں 2 مہینے تک ایسا حال ہوا کرتا تھا کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا کرتا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کلمہ استعمال ہوا آل محمد، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر مراد کیا لیا؟ اپنی ازواج مطہرات سب کے گھروں. پھر میں یہ بات دہراؤں گا کہ اہل بیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حضور کے اہل بیت ہیں، اس میں ازواج مطہرات شامل ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے جب آپ پر درود پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے؟ ہم نے جب آپ پر درود پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود پڑھ کر بتایا، اور درود ایسا پڑھا کہ اس کے اندر سارے اہل بیت کو بیان کر دیا. میرے آقا علیہ السلام نے جو درود صحابہ کو بتایا،
فرمایا درود اس طرح پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ، اے اللہ عز و جل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں اور آپ کی اولاد مبارک پر اپنی رحمتوں اور اپنے درودوں کی برسات فرما۔ اس حدیث مبارک میں نبی پاک علیہ السلام نے صاف لفظوں کے اندر جو بیان کیا وہ فرمایا وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ۔ اس حدیث سے بھی علماء نے استدلال کیا اور دلیل بنایا اس بات کو کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ پتہ یہ چلا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پڑھی، اس کے علاوہ قرآن کی کئی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں ان میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے شہزادے اور نبی پاک علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات شامل ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات سن لیں، اہل بیت کرام میں کچھ لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی شامل فرما لیا تھا، یعنی کچھ ہستیاں ایسی تھی کہ جن کو خود نبی پاک علیہ السلام نے نام لے کر فرمایا کہ تم میرے اہل بیت میں سے، حالانکہ خاندانی اور نسبی اعتبار سے ان کا نبی پاک علیہ السلام کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے صاف الفاظ کے اندر فرمایا کہ تم میرے اہل بیت میں سے۔ ایک بڑا مشہور نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فارس سے آئے تھے، ایران سے، جو اس وقت پیرشین ایمپائر تھی، یعنی سلطنت ایران یا سلطنت کسرا تھی، فارس تھا، وہاں سے آپ تشریف لائے، گھومتے گھماتے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے آپ کا، آپ مدینہ منورہ پہنچے اور ایمان لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام کو حضرت سلمان فارسی سے اتنی محبت تھی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہے، سلمان ہے یہ میرے اہل بیت میں سے، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح المعجم الکبیر للطبرانی، امام طبرانی کی حدیث کی کتاب ہے المعجم الکبیر، اس کتاب کے اندر بھی ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، یہ صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے صاف لفظوں میں فرمایا تھا کہ جریر بن عبداللہ میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ایک بڑے مشہور اور صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اس کے علاوہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اعزازی طور پر اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ جب دوسرے صحابہ کے جن کا نسبی تعلق نبی پاک علیہ السلام سے نہیں ہے وہ اہل بیت میں شامل ہیں، تو خود حضور علیہ السلام کی بیویاں جو آپ کی گھر والیاں ہیں وہ اہل بیت میں شامل کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بات کہنا کہ شامل نہیں ہے، یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیثوں کے بھی خلاف ہے، آثار صحابہ کے بھی خلاف ہے، اور عام سی عقل جس بندے کو تھوڑی سی بھی ہوگی اس کی عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک بندہ یہ کہے کہ بچے گھر والوں میں شامل ہوتے ہیں، بیویاں گھر والوں میں شامل نہیں ہوتی۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، یہ نقل کے بھی خلاف ہے۔ قرآن، حدیث، آثار صحابہ، اسلاف امت اور جو عادتیں دنیا چلی آ رہی ہے اور جو عقل آج بھی کہتی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ ازواج مطہرات بھی نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ساری بات کا جو بار بار میں دہرانا چاہتا ہوں، اور اس بات کو آج کی اس محفل میں اپنے دل میں بٹھانے کے لیے جگہ بنائیے، اور ان محافل کے موضوعات کا مقصد بھی یہ ہے کہ
عقائد، نظریات اور حقیقی اہل سنت کے جو باقاعدہ تصوراتی معتقدات ہیں، جو عقائد ہیں، وہ پختہ ہمارے بچوں میں، ہمارے جوانوں میں اور ہمارے بوڑھوں کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر راسخ ہو جائیں کہ عقائد اسلامیہ، عقائد صحیحہ، عقائد حقہ اور عقائد اہل سنت کیا ہے۔ اور اس میں سے جو آج کی نشست سے، محفل سے جو ہم نے سیکھا ہے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کے شہزادے، آپ کی شہزادیاں، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، اور جتنی فضیلتیں احادیث میں فضائل اہل بیت میں بیان کی گئی، وہ ساری کی ساری نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو بھی حاصل ہیں۔ نبی پاک نے اہل بیت کے بارے میں جتنی باتیں فرمائی، وہ ساری کی ساری ازواج مطہرات کے بارے میں شامل ہیں۔ اور ازواج مطہرات کی تو شان ہی بڑی جدا ہے۔ اسی آیت کے اندر جو میں نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام پر جو قرآن اترا، خدا کا کلام، وہ بتاتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دنیا میں کسی اور جیسی نہیں ہو، تمہارا تو مقام خدا نے بڑا بلند کیا۔ یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دنیا میں کسی اور جیسی نہیں ہو، خدا نے تمہارا مقام بڑا بلند کیا۔ یہاں پر میں ایک بات اہل علم کے ذوق کی نظر کہنا چاہتا ہوں۔ حضور علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ جب ماضی لستن، ماضی تم نہیں، جب ماضی کے بعد اللہ تعالیٰ یا عربی کلام کے اندر جب احد کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، احد، تو وہ جو نفی ہوتی ہے وہ اور پکی ہو جاتی ہے۔ تم میں سے ایک بھی نہیں ایسا، یعنی یوں بندہ بات، تم میں سے کوئی نہیں ہے، تو میں کو تم میں سے ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں جب بندہ کہہ دیتا ہے نا تو بات اور پکی ہو جاتی ہے۔ لستن، تم نہیں ہو، اس کے بعد ہو سکتا تھا من النساء، دنیا کی عورتوں میں سے عورتوں جیسی تم نہیں، فرمایا لستن کاحد من النساء، دنیا کی کسی ایک عورت جیسی بھی ہے نبی کی بیوی ہو، تم نہیں ہو، تمہارا مقام تو خدا نے بڑا بلند کر رکھا ہے۔ اب اس کو میں دوسری بات سے سمجھاتا ہوں۔ سورۃ الاخلاص ہم سارے پڑھتے ہیں، آخر پہ ہم پڑھتے ہیں لم یکن لہ کفوا احد، لم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک بھی ہمسر اور ہم پلہ نہیں ہے۔ یہاں بات سمپل یہ بھی ہو سکتی تھی کہ خدا کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، فرمایا کوئی ایک بھی خدا کا ہم پلہ نہیں ہے۔ جب نفی کے بعد احد کا کلمہ پھر سے استعمال ہو تو نفی کے اندر اور تاکید آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی جب شان بیان کی، فرمایا اے نبی کی بیویوں تم تو دنیا میں کسی ایک عورت کی طرح نہیں ہو، خدا نے تمہارا مقام بڑا بلند، بڑا اعلیٰ، بڑا عرفہ بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب آخر پر اہل بیت کی فضیلت کے اندر ایک سے دو حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اگر ہو سکے تو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے۔ کتاب کا نام ہے الشرف المعبد لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الشرف المعبد لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں وہ ساری حدیثوں کو علامہ نبہانی نے جمع کیا جو نبی پاک علیہ السلام کی آل اور آپ کے اہل بیت کے بارے میں وارد ہوئی۔ اس میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان کھڑا ہے، حرم کے اندر مطاف جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، فرمایا مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان کھڑا ہے، فصلہ نماز پڑھ رہا ہے، وصامہ اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔
کتنا عظیم آدمی ہوگا کہ کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہے، کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ ایک طرح سے. آپ اگر ڈائریکشن سمجھئے مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان کی تو یہ کعبے کا دروازہ بنتا ہے. کہا بندہ کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہے، فصلہ نماز پڑھ رہا ہے، وصامہ اور روزہ رکھا ہوا ہے. مجھے آپ بتائیں ایسا بندہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. سارے عمل ہو گئے، دروازہ کعبہ پہ کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، ذکر خدا کر رہا ہے، دل میں خوف خدا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ سارا کچھ ہے، لیکن فرمایا کہ وہ مبغض لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن معاذ اللہ اس بندے کے دل کے اندر اہل بیت سے بغض اور نفرت ہے. فرمایا قد دخل النار، وہ مطاف میں کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مگر نبی پاک فرما رہے ہیں تحقیق جس کے دل میں اس حالت کے اندر بھی اہل بیت کی محبت نہ ہو بلکہ بغض ہو، فرمایا یہ نہ دیکھو کہ وہ عمل کیا کر رہا ہے، دل کی حالت اگر یہ ہے کہ بغض اہل بیت اس کے دل کے اندر ہے، فرمایا قد دخل النار، تحقیق وہ جہنم کے اندر جائے گا، چلا گیا جہنم کے اندر. ماضی کا صیغہ ہے، یقین کا فائدہ دیتا ہے. قد دخل النار، تحقیق ایسا بندہ جہنم میں جائے گا کہ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، اگرچہ کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھا ہے، خدا کو یاد کر رہا ہے. فرمایا اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، فرمایا جو مرضی کر لے، میرے گھر والوں کی اگر محبت نہیں ہے، قد دخل النار، تحقیق وہ جہنم میں داخل ہو گیا. سمجھو تحقیق وہ جہنم میں داخل ہو گیا. اہل بیت کی محبت کی یہ برکت ہے. اور المعجم الاوسط کی حدیث، اس حدیث کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن عبد، فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا. لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. فرمایا لا یؤمن عبد، ایسا بندہ کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور اس حدیث ختم نہیں ہوئی ابھی. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَهْلِي، حضور اہل بیت کا تذکرہ پھر آ رہا ہے. فرمایا وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، فرمایا جب تک اسے میرے گھر والے اپنے گھر والوں سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں، لا یؤمن، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد اب اولاد کا ذکر علیحدہ آ رہا ہے. اسی حدیث میں نبی پاک نے فرمایا وَعِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ، اور جب تک اسے میری اولاد اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، فرمایا لا یؤمن، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہاں پر استدلال بھی ہو سکتا ہے، اہل اور عترت کو الگ بیان کیا. فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَعِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِي، جب تک میں اسے اپنی جان سے، میرے اہل خانہ، میری ازواج مطہرات، جب اسے اپنے گھر والوں سے، اور میری اولاد، میرے حسنین، میری بیٹی فاطمہ، جب تک اسے اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت پر جینا اور اہل بیت کی محبت پر مرنا نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی طرح اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ان لوگوں نے کس حال کے اندر نمازیں پڑھی، ان لوگوں نے کس حال کے اندر تلاوتیں کی، ان لوگوں نے کس حال میں جماعت کو نہیں چھوڑا تھا. ہم کربلا کے واقعات کو سنتے ہیں. میں اپنے بالخصوص یہاں جتنے بھائی میرے چھوٹے بڑے جوان بیٹھے ہیں، میں ان سے ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کر دوں گا. کربلا کے اندر حالت جنگ ہے، خواتین ساتھ ہیں، لشکر سامنے ہے، مختصر سی تعداد اپنی ہے، مگر ہم سب حسینی ہیں نا، حسینی ہیں. مگر اس قافلہ حسین نے اس حالت میں بھی جماعت سے نمازیں پڑھی، اکیلے نہیں، جماعت سے پڑھی تھی. ہم اپنے گھر میں آرام سے اسی میں بیٹھے ہیں، ہم پھر بھی مسجد میں نہیں آتے، ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، ہم پھر بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرنے آتے.
کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں آپ کو روزانہ بلایا جائے. بچہ اپنے ماں باپ سے الگ رہتا ہو نا تو بچہ ماں باپ کے گھر روزانہ جائے نا تو ماں باپ بھی ذرا ایک دن کہتے ہیں کہ 2 دن بعد آ جایا کر, روز روز ہی آ جانا, تو 2-4 دن بعد کہتے ہیں کہ آ جانا. رشتہ داروں کے گھر ہم جاتے ہیں تو ہفتے بعد جاتے ہیں, مہینوں بعد جاتے ہیں, بعضوں کے سالوں بعد جاتے ہیں. کسی کے گھر روز جائیں گے کوئی برداشت نہیں کرتا, مگر ایک گھر ایسا ہے کہ جس گھر سے ہمیں 5 دفعہ بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ, اس گھر میں آ جاؤ. یہ وہ گھر ہے, اس گھر سے محبت کریں. ان دیواروں سے, ان آسائشوں سے, ان زیبائشوں سے محبت کرنی چاہیے. یہ خدا کا گھر ہے, خدا کے گھر سے آواز آتی ہے. عربی کے اندر میں آپ کو ایک چیز آخری سمجھا دیتا ہوں, آپ کو اللہ تعالیٰ عربی زبان سیکھنے کی توفیق دے. عربی کے اندر جب کسی کو کہا جاتا ہے نا ادھر آؤ, بچے کو میں کہوں ادھر آؤ, تو عربی میں کہا جاتا ہے تعال. عربی میں کہتے ہیں تعال, ادھر آؤ. اور کسی کو جلدی سے بلانا ہونا, جلدی سے, تو کہا جاتا ہے حیا. عربی کے اندر کیا بولا جاتا ہے؟ حیا, یعنی جلدی سے آؤ. جیسے کسی کو کرنٹ لگ جاتا ہے, کوئی اچانک سے مسئلہ بن گیا, کوئی ایمرجنسی پڑ گئی تو بندہ بلاتا ہے تو بندہ کہتا ہے حیا, جلدی آؤ ادھر. اب مجھے بتاؤ کہ روزانہ اذان میں ہم تعال سنتے ہیں یا حیا سنتے ہیں؟ حیا ہوتا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے جو حضرت جبریل امین کے ذریعے صحابہ کرام کو اذان سکھائی تھی, حضرت ابو محذورہ کو, اور خواب میں بھی اذان سنائی گئی تھی, اس اذان میں جو صیغے استعمال ہوئے وہ حیا, جلدی سے آؤ نماز کی طرف, جلدی سے آؤ کامیابی کی طرف. یہ آوازیں ہر اذان میں 4 دفعہ آتی, حیا علی الصلاۃ, حیا علی الصلاۃ. پھر فلاح کے ساتھ بھی آتی ہیں, اور 5 نمازوں کے اندر 5-4-20 دفعہ یہ اذان آتی ہے, حیا, جلدی آؤ. ہم کتنی دفعہ آتے ہیں؟ سوچنا چاہیے, یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. یہ نوجوان کو ضرورت ہے ان باتوں کو سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں درست عقیدے بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نماز کی بھی محبت عطا فرمائے. ہم سب حسینی ہیں, ہم سب کو حسینی کردار عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ.